مہرو پارلر جاتی ہے تو وہاں اس کی دوست آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے ارے مسز ہدایت، او نہیں اب تو تم کچھ اور ہو گئی ہو. لیکن مہرونسا اسے کہتی ہے کہ تم مجھے مہرونسا بھی کہہ سکتی ہو. وہ کہتی ہے سنیں تمہارا ہسبینڈ بڑا ہینڈسم ہے اور نیا والا، ہم سے تو بڈھے نہیں سنبھل رہے، تم ایک ینگ کو کیسے سنبھالتی ہو، اسی لیے خود کو مینٹین کرنا پڑ رہا ہے، لیکن تم جتنی بھی مینی پیڈی کروا لو بڑھاپا تو نظر آئے گا. تو وہ کہتی ہے کہ افشاں میرا ہسبینڈ تو ینگ ہے جس کے لیے میں ایفرٹ کر رہی ہوں، تم اپنے بوڑھے شوہر کے لیے یہ سب کیوں کر رہی ہو. تو وہ کہتی ہے میں اپنے لیے کر رہی ہوں. تو بیرونیسا کہتی ہے کہ ہاں میں بھی اپنے لیے کر رہی ہوں اور اپنا خیال رکھنا چاہیے سب کو. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار لڑکی چھوٹی ہو اور لڑکا بڑا ہو. بڑی لڑکی سے شادی پہ بھی سب کو اعتراض جو ہوتا ہے یہ معاشرے کا دوغلا پن ہے. دوسری طرف پھپھو جو ہیں وہ سحر کو ڈرامہ کرنے کو کہتی ہیں کہ اس طرح ڈرامہ کرو اور ایک کوئی ایسا الزام لگاؤ کہ ماہر جو ہے وہ مہرو کے گھر سے اور دل دونوں سے نکل جائے. اور وہ مہرو جو ہے وہ فون کرتی ہے اپنے سسر کو اور کہتی ہے کہ اب ہر صورت جو ہے وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں ورنہ ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ دوبارہ 1 ماہ بعد ملے گی. اس کی بیوی جو ہے اس کو شک ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ آپ پھر کسی تیسری کے چکر میں ہیں. تو وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جو ماہر ہے وہ گھر آتا ہے تو سحر کو دیکھ کر جو ہے کہتا ہے کہ سلام کرو، میں تمہیں بڑوں سے کسی نے تمیز نہیں سکھائی بات کرنے کی. تو وہ شور مچا دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تو عفان آ کے اس کا گلا پکڑ لیتا ہے اور گریبان سے پکڑ کے کہتا ہے کہ تمہیں ہمت کیسی ہوئی. تو مہروز آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے کیوں پکڑا گریبان. تو سحر بتاتی ہے سب کچھ. تو وہ کہتے ہیں کیا بدتمیزی کی. جب سب پتہ چلتا ہے تو وہ سوری کرنے کو کہتی ہے کہ تم فوری سوری کرو عفان. لیکن عفان سوری نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے ماہر کہ مجھے تو آپ سے شادی کر کے میں تو مشکل میں ہی پڑ گیا ہوں. وہ ماہر کو اپنی باتوں میں اس طرح الجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ساری جو ہے جائیداد کا مالک جو ہے تمہارا بیٹا ہے اور اگر میں وہاں جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ پھر لڑے گا. کہ مہرو جو ہے وہ اپنے سارے آفس کے فیصلے اس کے ہاتھ میں کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، اب میرے آفس کا سارا کام آپ سنبھالیں گے. جو اس کا بیٹا ہے وہ صبح جانے لگتا ہے آفس تو اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے شرمندہ نہیں کرنا اور میرے باپ دادا کی محنت کو ضائع نہیں کرنا. جو ماہر ہے وہ آفس میں آتا ہے اور اتنے میں عفان آ جاتا ہے. تو عفان اس کو اپنے باپ کے آفس میں دیکھ کے غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نکلو یہاں سے، یہ میرے باپ کا آفس ہے. تو ماہر کہتا ہے کہ نہیں، اب یہ آفس اور یہ سارا کاروبار میرے انڈر ہے. تم اگر میں چاہوں تو میں تمہیں کھڑے کھڑے یہاں سے نکال سکتا ہوں، لیکن تم اب میرے انڈر کام کرو گے اور جو کام میں تمہیں بتاؤں گا اب وہ تم کرو گے. اور تمہارا آفس تیار ہے، تم وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. کیونکہ یہ اس کی ماں حکم دے چکی ہوتی ہے وہاں صفدر صاحب کو، تو اس لیے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. جو منال ہے وہ ملنے آتی ہے تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں تو صرف اپنے بھائی سے ملنے آئی ہوں. اسے جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکا کتنا چلاک ہے اور اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ تم آفس جانا بالکل بھی مت چھوڑنا ورنہ وہ ساری جائیداد پہ پھر سے قابض ہو جائے گا. رات کو لے کے جاتا ہے ماہر گھمانے پھرانے مہرو کو. اگر آپ کو میرا ریویو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں. تھینک یو فار واچنگ.